محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنت کیسے ملے گی۔ ہر شخص کے دل میں یہ آرزو، تمنا اور خواہش ہے کہ اسے اللہ کی جنت مل جائے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جنت آرزوؤں سے، تمناؤں سے، ارادوں سے، سوچنے سے حاصل ہو جائے گی؟ جب ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی جنت خواہشوں سے ملنے والی نہیں ہے، آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ جنت اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی ایسی چیزیں جسے ہماری طبیعت کرنا نہیں چاہتی ہے، جس کو ہمارا دل ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور رہا سوال جہنم کا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو ہمارے دل کو پسند ہے، ہماری طبیعت کو جو چیزیں چاہتی ہیں، ہماری طبیعت جو چیزیں کرنا چاہتی ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ اس لیے لوگ اس کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں، اور جنت کے لیے بڑی تپسیاں کرنی پڑیں گی، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جو اعمال ہمارے دلوں کو پسند نہیں ہے، ہماری طبیعت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے پل پل کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تم نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیا ہے، ان کان خیرا فخیر، اگر دنیا میں ہم نے خیر کیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر ہم نے دنیا میں برائی کی ہے، شر کیا ہے، تو اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن اسی اعتبار سے ہمیں بدلہ دے گا۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ کے ہاں زیادتی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں کل قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دینے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ دے دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی، اصل نجات، اصل سعادت تو جنت میں مل جانا ہے۔ میرے بھائیو، جنت ملے گی کیسے؟ جنت کے حصول کے کیا اسباب کیا ہیں؟ ہم کیسے اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہیں، انہی کو اللہ کی جنت ملنے والی ہے، یہی لوگ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں،
ہم اصحاب الجنت فیہا خالدون، وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید کو مان لیا ہے، جنہوں نے رب کو اپنا معبود مان لیا ہے، رب کی عبادت و زندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو ساجھیدار اور پارٹنر نہیں بناتے ہیں، یعنی توحید کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جن کا ایمان درست ہے، جن کا عقیدہ درست ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا کہا؟ عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے لوگ۔ عمل الصالحات کیا ہے؟ نیک عمل۔ عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں شرط لگائی ہے کہ عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے لوگ۔ میرے بھائیو، نیک عمل کب ہوتا ہے؟ عمل نیک کب ہوتا ہے؟ اس عمل کو اللہ رب العالمین کب قبول کرتا ہے؟ آدمی نیکیاں کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے علماء نے بنیادی شرط رکھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ رب العالمین کے لیے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ساجھیداری نہیں ہونی چاہیے، یعنی توحید اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا گیا ہو، جس عمل میں خلوص ہو، جو عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی جس عمل کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کی خوشی مطلوب ہو، وہ عمل چاہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط علماء نے کیا رکھی ہے کہ وہ عمل اللہ کے پیارے نبی جناب محمد علیہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کے طریقے، آپ کے منہج کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھنا ہے۔ آپ زکات دے رہے ہیں، پیارے حبیب جناب محمد علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کے مطابق آپ عمل کریں۔ آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے پیارے نبی جناب محمد علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی جناب محمد علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو چیز دے دے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ دوسری شرط متابعہ، یعنی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ اعمال جتنے بھی نیک عمل ہیں سارے عمل جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد علیہ وسلم کی حدیث وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ ساری نیکیاں جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، لیکن کتاب و سنت کے نصوص میں چند ایسی نیکیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو کرنے کے لیے بندوں کو ابھارا گیا ہے، اور جن اعمال کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا چیز جو اس میں ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ عمل صالح میں بہت ساری نیکیاں داخل ہیں۔ آپ دیکھیے تقویٰ کی بات آتی ہے، ابھی یہ مہینہ گزرا ہے، چند ہی ایام پہلے ہم نے تقویٰ کی ٹریننگ لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ ٹریننگ کا رکھا تھا کہ ہمارے ہاں تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ یہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ تمام عبادتوں کا لب لباب ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ بندہ اللہ کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی معصیت کرنا چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے۔ جب بھی اس کے دل میں گناہ کا ارادہ آئے، جب بھی اس کے دل میں معصیت کا ارادہ آئے، رب العالمین کا خوف آ کر کے بطور دیوار کھڑا ہو جائے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دے۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مناسبت سے پوچھا تھا تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہا نہیں معلوم تمہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کا مفہوم تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہارا گزر
کبھی خاردار راستوں سے ہوا ہے، کانٹوں والے راستوں سے ہوا ہے. کہا ہاں کیوں نہیں ہوا؟ کہا تم نے وہاں کیا کیا؟ کہا میں اپنی دامن کو سمیٹ کر کے بڑی مشکل سے وہاں سے نکل گیا. کہا یہی تقویٰ کہلاتا ہے. گناہ تمہارے سامنے ہے، مواقع تمہارے لیے ہے گناہ کے، لیکن اللہ کا خوف ایسا ہے کہ تم گناہ کے قریب نہیں جاتے ہو. میرے بھائیو، تقویٰ اگر دیکھنا ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ یاد کرو. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کا واقعہ نقل کیا ہے. اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ گناہ کا موقع ہے، چانسز ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کر رہے ہیں. مصر کے بادشاہ کی بیوی دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن اللہ کا خوف آڑے آ جا رہا ہے اور گناہ کو ترک کر دے رہی ہے. اسی لیے کیا کہا؟ تقویٰ یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کی جنت میں لے جانے. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی جنتیوں جنتوں کے اندر، نہروں کے اندر ہوں گے. میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت کی وراثت ہم ایسے بندوں کو دیں گے، اپنے ان بندوں کو دیں گے، ان خوش نصیبوں کو دیں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ میرے بھائی، اسی لیے سلف نے کہا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ تقویٰ کہتے کس کو، کیونکہ جب اسے معلوم ہی نہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو اسے تقویٰ کیسے آئے گا، اس کے اندر تقویٰ آئے گا کیسے جب اس کو معلوم ہی نہیں کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اصل تقویٰ کیا ہے. آپ دیکھیے تقویٰ کی سب سے جامع تعریف حضرت علی نے کی تھی اور کہا تھا التقویٰ الخوف من الجلیل. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. بندہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کا خوف اس کے سامنے ہو، اللہ کا ڈر ہو. خوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. قرآن کریم پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. قرآن کے احکامات کو ماننے کا نام تقویٰ ہے. قرآن کریم کے میسج کو تسلیم کرنے کا نام تقویٰ ہے. قرآن کریم کا پیغام جو ہم سے مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کرنے کا نام تقویٰ ہے. قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو حکم ہمیں دیا ہے، اس حکم کو ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے. والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل. اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے تھوڑی رزق ہمارے لیے رکھی ہے، جو کچھ روزی ہمیں مل رہی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پر قناعت کا اظہار کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. شکوہ نہیں کرتا ہے متقی بندہ، شکوہ نہیں کرتا ہے متقی بندہ، بلکہ اللہ رب العالمین جو کچھ اسے دیتا ہے، متقی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اسے روزی مل رہی ہے اس پر وہ رضا کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. والاستعداد لیوم الرحیل. اور وہاں سے جانے کے لیے تیار رہتا ہے. متقی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، لیکن اسے معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن وہ ہمیشہ چاہے موت کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں سے جانے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ ایک دم بالکل کیا ہے، زیادہ راہ اختیار کیے ہوئے ہے، نہیں معلوم کب روح قبض ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے تاکہ موت آئے تو اللہ رب العالمین کی بندگی پر آئے، اللہ کی اطاعت پر آئے اور اسے اللہ کی جنت مل سکے. میرے بھائیو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ لوگ جس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ التقوی وحسن الخلق. یہ تقوی ہے اور اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھا ویوہار ہے، جس کی بنیاد پر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسُ النَّارَ، اور سب سے زیادہ جس کی بنیاد پر لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ کیا چیز ہے؟ الفم والفرج. یہ زبان ہے، یہ زبان ہے اور شرمگاہ ہے. سب سے زیادہ یہ دو چیزیں کیا ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. ان زبان اور اس شرمگاہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو آدمی مجھے گارنٹی دے دے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، وما بین رجلیہ وفی روایہ ما بین فخذیہ، اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ توبہ ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن گنہگاروں میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ محبوب ہیں جو بہت زیادہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے، پشیمانی کا اظہار کر کے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، انہیں کامیابی ملنے والی ہے، انہیں اللہ کی جنت ملنے والی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، جنہوں نے توبہ کیا۔ میرے بھائی توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی، تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے مجھ سے بخشش کا مطالبہ کیا ہے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے لیکن تو مجھ سے مغفرت کا مطالبہ کرے، مجھ سے بخشش کا مطالبہ کرے، میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے، لغفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ میرے بھائیوں توبہ کی یہ فضیلت ہے، توبہ کی یہ اہمیت ہے، اور ایک مومن ہمیشہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، ایک مومن ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، اور کیوں کر مطالبہ نہ کرے جبکہ اس کا رب کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں کی جماعت، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ پورے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اے مومنوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، کیوں توبہ کرو گے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں نجات مل جائے، تاکہ تمہیں اللہ کی جنت مل جائے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا، پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور ایک مومن کی پہچان بتائی گئی ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کی صفت بتائی گئی ہے کہ مومن گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے گناہوں کو بوجھ سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتا، اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق، انسان ہونے کے ناطے، تو ان گناہوں کو بوجھ سمجھتا ہے، اپنی ہلاکت کا، اپنی بربادی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسے معمولی نہیں سمجھتا۔ ایک مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے، ایک مومن کا یہ ایک مومن کی یہ علامت اور اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی، اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ استقامت۔ استقامت کیا ہے؟ دین پر قائم رہنا، دین کی تطبیق کرنا، دین کے اصولوں کو پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اس پر قائم رہے، اس کو اپنائے رکھا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ حزن و ملال کے شکار نہیں ہوتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہیں، انہی کو جنت میں داخلہ ملے گا ان کے ان اعمال کی بنیاد پر جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔
ان اعمال کی بنیاد پر جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ دنیا میں انجام دیتے تھے اس عمل کی بنیاد پر انہیں اللہ کی جنت ملنے والی ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے سیکھنا ہے، اللہ کے لیے سیکھنا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، عالم کہلانے کے لیے نہیں، علامہ کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سیکھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کی، اہل علم کی، طلاب علم کی، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والے، خیر کا علم حاصل کرنے والے، خیر کا علم لوگوں کے اندر عام کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ، یقیناً اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتی النملۃ فی جحریہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنی سوراخ کے اندر، وحتی الحیتان، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو خیر کی بات بتانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ یہ بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے، اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، طلاب العلم کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، اہل دنیا گرچہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بڑے بڑے محبوب لوگ ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدیں بنانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی۔ میرے بھائیوں، من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں، للہ مسجدا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کیا۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے گھر میں جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ ایسے ہی اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یحل بینہ وبین الجنۃ الا الموت، تو اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہی کیا ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس کی موت ہوئی وہ اللہ کی جنت میں چلے جائے گا، اللہ کی جنت میں چلے جائے گا۔ اس عمل پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی جو آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ معمولی اعمال ہے جس پر پیارے حبیب نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ان کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن میرے بھائیو اس پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح میں حضرت بلال کو بلاتے ہیں، حضرت بلال کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال، اے بلال، بما سبقتنی الی الجنہ، تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے چلے گئے، جنت میں مجھ سے آگے کیسے چلے گئے؟ حضرت بلال سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اور حضرت بلال کو کہتے ہیں میں نے رات میں جنت کا دیدار کیا، میں نے رات میں جنت کا دیدار کیا، میں جنت میں گیا رات میں۔ سارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بہتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کیا اور دیکھا اور کیا کہا؟ میں نے اپنے
सामने अपने आगे आपके कदमों की आहट सुनी है। बिलाल तुम मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज सुनी है, क्या वजह है तुम मुझसे आगे आगे जन्नत में चल रहे थे? हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी, कोई बहुत बड़ा अमल तो मैं करता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है कोई ऐसा अमल। अल्लाह के प्यारे नबी, जब जब मैंने हर उस वक्त वजू किया जब भी मेरा वजू टूट गया। अल्लाह के प्यारे हबीब, मैंने हमेशा बावजू रहने की कोशिश की है, और जब मैंने वजू किया है, वजू के बाद 2 रकात नमाज अदा की है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इसी वजह से तुम जन्नत में मुझसे आगे चल रहे थे, यही वजह है कि तुम जन्नत में मुझसे आगे चल रहे थे। मेरे भाइयों, इसलिए मालूम क्या हुआ, इस हदीस की रोशनी में ये अमल है जो हमें अल्लाह की जन्नत में दाखिल करवा सकता है, हमें अल्लाह की जन्नत मिल सकती है। ऐसे ही अल्लाह की जन्नत में दाखिले के लिए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अफ्शु सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में सलाम को आम करो, आपस में सलाम को आम करो। और एक प्यारे नबी की एक दूसरी हदीस, सल्लिम अला मन अरफ्त व मन लम तहरिफ, आप जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो, और जिसे नहीं पहचानते हो, मालूम है मुसलमान है, उसको भी सलाम करो। लेकिन आज समाज के अंदर क्या है, हम देखते हैं कि कौन साहिब सरवत है, कौन मालदार आदमी है, कौन पहुंचा हुआ आदमी है, उसको तो सलामी मारने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आम आदमी है समाज का, उसको सलाम करने के लिए तौहीन समझते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा, सल्लिम अला मन अरफ्त व मन लम तहरिफ, जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी सलाम करो। क्या कहा, अफ्शु सलाम बैनकुम, लोगों सलाम को आम करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब दुनिया सो रही हो उठ करके अल्लाह की इबादत करो, तहज्जुद का एहतिमाम करो, तहज्जुद पढ़ो मेरे भाइयों, रात की नमाज पढ़ो, और रात की नमाज की बड़ी अहमियत है। वह अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ लोगों को, मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ। वदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, और वतदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, और तुम जन्नत में इत्मीनान के साथ, आराम के साथ, आसानी के साथ दाखिल हो जाओ। एक हदीस में प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीजें गिनवाई और कहा, अगर तुम इन चीजों की जमानत ले लेते हो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। इत्मनुली सित्तन अत्मनु लकुमुल जन्नह, ऐ लोगों मुझे 6 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। प्यारे हबीब ने फरमाया, उसदुकु इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो। ये जमानत ले लो तुम कि तुम जब भी गुफ्तगू करोगे तो सच्ची गुफ्तगू करोगे, हक बात करोगे। वअफ़ू इज़ा वअदतुम, और जब वादा करोगे तो उस वादे को पूरा करोगे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बात है ये। समाज और मुआशरे के एतबार से अगर हम देखें तो मुसलमानों की हालत क्या है। नाम अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला है, मुसलमान लेबल लगा हुआ है, लेकिन झूठ सबसे ज्यादा बोलना हमारा पेशा बन चुका है। झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत से लोग तो कहते हैं अगर झूठ ना बोले तो तिजारत ही नहीं होती, अगर झूठ ना बोले तो कारोबार ही नहीं चलता है, अगर झूठ ना बोले तो मसले नहीं हल होगा। अल्लाह की कसम, क्या ये अगर बुनियाद होती तो शरीयत इस्लामिया में इस तरह की तालीमात मौजूद ना होती। प्यारे हबीब ने क्या कहा, उसको इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बात करो तो सच बोलो, सच बोलो। वकूनु मअस सादिकीन, कुरान करीम कहता है सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, सच्ची गुफ्तगू करने वालों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। उसको इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो। वअफ़ू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो तो उस वादे को पूरा करो। मोमिन की पहचान है, मोमिन की अलामत है, मोमिन की ये सिफत है कि वो वादे को पूरा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता। और क्या कहा अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें अमानत दी जाए तो उस अमानत की तुम पासदारी करो, उन अमानतों में खयानत मत करो। अमानत चाहे रुपये पैसे की शक्ल में हो, मालो जायदाद की शक्ल में हो, इज्जत व आबरू की शक्ल में हो, किसी की कोई राज हो, वो भी अमानत है आपके लिए। अगर किसी ने आपको अपनी राज की बात बता दी है मेरे भाइयों, वो भी अमानत है। अगर तुम उस राज को अच्छा करोगे, यकीन जानो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे राज को पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। इसलिए मेरे भाइयों, राज भी अमानत है। किसी की कोई सिर्री बात मालूम हो जाए, कोई ढकी छुपी बात मालूम हो जाए तो उसे बयान मत करो, यहाँ वहाँ उसे रुसवा करने की कोशिश मत करो, उसे जलील करने की कोशिश मत करो, उसको आम करने की कोशिश मत करो, उसे नसीहत करो। तन्हाई में शरीयत का जो ज़ाब्ता और उसूल है, उस ज़ाब्ते की रोशनी में
اسے ہدایت دو، اسے خیرخواہی کے لیے اسے نصیحت کرو، انشاءاللہ وہ آدمی نصیحت قبول کرے گا، لیکن اس کے راز کو افشا مت کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانتیں ملے تو ان امانتوں کی پاسداری کرو اور ان امانتوں کو صحیح ڈھنگ سے ان کے اہل تک ادا کرو۔ میرے بھائیو، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ایسے ہی وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کرو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے ان چیزوں میں، ان احادیث کے اندر۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان، اگر اللہ کی جنت کے ہم خواہش مند ہیں، اللہ کی جنت کے ہم آرزو مند ہیں، اللہ کی جنت میں ہمیں جانا ہے، تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، ان نبوی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنے آپ میں نافذ کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے ان ہدایات کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دونوں انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والے اور میں جنت میں ایسے ہوں۔ ایسے ہی اللہ کی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل مریض کی عیادت کرنا، اپنے بھائی کی عیادت کرنا، اپنے بھائی کی زیارت کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اس کی زیارت کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریض، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، یا ایک روایت میں آتا ہے جس نے اپنے بھائی کی زیارت کی، جس نے اپنے بھائی کی زیارت کی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے طبتا، تو نے بہت اچھا کیا، تیرا بھلا ہو، تیرا جانا بھلا ہو، تیرا جینا مبارک ہو، تیرے لیے بشارت خوشخبری ہے، لقد تبوأت فی الجنۃ منزلا، یقیناً تو نے جنت کے اندر ایک محل بنا لیا ہے، جنت کے اندر تو نے ایک گھر تعمیر کر لیا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ آدمی جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، جو کسی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتے جس کی مغفرت کی دعا کریں اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ایک دو فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شام میں عیادت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال ایسے ہیں جس پر ہمیں بشارت اور اتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں، ہم ان اعمال کو اپنائیں، تاکہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ حاصل ہو سکے اور ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ ہمیں کل قیامت کے دن کہا جائے ادخلوها بسلام، آرام سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی جنت حاصل ہو جائے۔ لہذا ہمیں ایسے اعمال انجام دینا چاہیے جن اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن سکے، ہمیں اللہ کی جنت میں ٹھکانہ مل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال کی بنیاد پر تیری جنت کے ہم مستحق بن سکے۔ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاؤں میں لطف ہیں۔ رب العالمین تو غفور ہے، رب العالمین تو رحیم ہے، رب العالمین تو ودود ہے، رب العالمین تیری رحمت تیری غضب پر بھاری ہے، ہم تیری رحمت کا حوالہ دے کر کے مانگتے ہیں۔ رب العالمین کو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے فضل و کرم سے ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین کو ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے۔
رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری و ساری ہو، ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، مولا تاکہ تیری جنت کے ہم مستحق بن سکے، کیونکہ میرے بھائیو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ مقصد، ہمارا یہ ہدف، ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو توحید پر آئے، موت آئے تو توحید پر آئے، یہ آرزو، یہ تمنا ہونی چاہیے اور یہ دعا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی توحید کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہی توحید ہمارا مقصد ہے اور اسی توحید پر ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، رب العالمین جو بے اولاد ہوں نیک والے اولاد عنایت فرما دے، رب العالمین جو مقروض ہوں ان کے قرض کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے، رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں خاتمہ توحید پر ہوا ہے، رب العالمین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون